السلام علیکم دوستو، یوٹیوب ہارر سٹوریز کے ساتھ میں ہوں زرش ملک۔ آج کی کہانی ہے چڑیل کا ڈر۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ عائشہ حال ہی میں شہر منتقل ہوئی تھی اور رہنے کے لیے ایک سستی جگہ کی تلاش میں تھی۔ ایجنٹ نے اسے کئی آپشنز دکھائے تھے، لیکن اس پرانے گھر میں ایک خاص دلکشی تھی جو اسے پسند تھی۔ عائشہ نے ایجنٹ سے پوچھا کہ کیا یہ حویلی کافی پرانی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، حویلی کافی پرانی ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر عجیب و غریب چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس سب میں مانتی نہیں ہیں۔ عائشہ نے سر ہلایا۔ وہ اپنا خوف ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ گھر میں ایک خوفناک ماحول تھا۔ دیواروں سے دھندلا ہوا وال پیپر جھلک رہا تھا اور برسوں کی دھول ہر سطح پر جمی ہوئی تھی۔ عائشہ نے کرائے کے معاہدے پر دستخط کیے اور اسی ہفتے حویلی میں شفٹ ہو گئی۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن آہستہ آہستہ عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ اسے عجیب سی چیخیں سنائی دینے لگی۔ ہر گزرتی رات کے ساتھ یہ چیخیں بلند ہی ہوتی گئیں اور عائشہ اب انہیں نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ ایک اندھیری رات جیسے ہی رونے کی آوازیں بلند ہوئی، عائشہ نے سوچا کہ دیکھنا تو چاہیے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی۔ وہ حویلی کے تاریک دالانوں سے خوفناک آوازوں کا پیچھا کرتی رہی۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ رونے کی آوازیں اسے ایک تنگ راہداری کے آخر میں ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئیں۔ اب جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، عائشہ کا سامنا ایک عجیب و غریب مخلوق سے ہوا۔ اس کے بال پراگندہ اور رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور اس کی زوردار چیخ کے ساتھ خون کا ایک فوارہ اس کے منہ سے پھوٹ پڑا۔ عائشہ الٹے پاؤں باہر کی طرف بھاگی۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو اس نے دیکھا ہے یہ حقیقت ہے یا اس کا وہم ہے۔ وہ اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ڈر کے مارے وہ اپنی دھڑکنیں تک محسوس کر سکتی تھی۔ اگلے دن عائشہ نے پڑوسیوں سے اس بارے میں پوچھنے کا فیصلہ کیا، تو پڑوسیوں نے اس حویلی میں ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں یہاں ایک عورت رہتی تھی جس پر بہت ظلم ڈھائے گئے تھے اور وہ انتقام لینے کے لیے اب یہاں پر آ گئی ہے۔ یہ عورت ایک چڑیل تھی اور چونکہ عائشہ اب اس کے دائرے میں آ چکی تھی، اب وہ عائشہ سے بھی بدلہ لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب عائشہ جانتی تھی کہ اسے ہر صورت میں اس چڑیل کا مقابلہ کرنا ہے، اسی لیے وہ اس چڑیل سے بات چیت کرنے کے طریقے ڈھونڈنے لگی اور آخر کار اسے ایک پرانی کتاب ملی جس میں کچھ منتر لکھے ہوئے تھے۔ عائشہ نے اسی کمرے میں جا کر ان منتروں کو پڑھنا شروع کیا جہاں پر اس کا سامنا اس چڑیل سے ہوا تھا۔ عمل پڑتے ہی چڑیل عائشہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی سوگوار چیخیں سسکیوں میں بدل گئی۔ عائشہ کو معلوم تھا کہ وہ بہت عرصے سے یہاں پر پھنسی ہوئی ہے اور اس پر ظلم ہوا ہے۔ عائشہ کے پوچھنے پر اس نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ اس کے ساتھ اصل میں اس جگہ پر کیا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام شہر بانو تھا اور یہ حویلی دراصل راجپوتوں کی تھی۔ شہر بانو کی شادی بہت دھوم دھام سے راجپوتوں کے سب سے بڑے بیٹے اورنگزیب کے ساتھ طے پائی تھی۔ شہر بانو کی شادی بہت دھوم دھام سے راجپوتوں کے سب سے بڑے بیٹے اورنگزیب کے ساتھ ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی بہت پیار سے رہتے تھے، بلکہ لوگ ان کے پیار کی مثالیں دیتے تھے۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ شہر بانو کے سارے خواب ٹوٹ گئے۔ شہر بانو نے اورنگزیب کو اپنی ہی بہن کے ساتھ دیکھ لیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ برداشت نہ کر سکی۔ اس نے اپنے پیار اورنگزیب اور اپنی بہن دونوں کو مار دیا اور اپنے آپ کو بھی قتل کر کے اپنی روح کو اسی حویلی میں قید کر لیا اور یہ ٹھان لی کہ یہاں پر آنے والی کسی بھی عورت کو وہ خوش نہیں رہنے گی۔ عائشہ نے اسے وعدہ کیا کہ میں تمہاری کہانی سب لوگوں تک پہنچاؤں گی اور یہ کوشش بھی کروں گی۔ عائشہ نے اس کو سمجھایا کہ میں تمہاری کہانی سبھی لوگوں تک پہنچاؤں گی، پر یہ کوشش بھی کروں گی کہ آج کے بعد کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ عائشہ نے کتاب میں موجود کچھ اور پڑھا اور چڑیل کی شکل آہستہ آہستہ دھندلی ہونے لگی اور کمرے میں سکون کا احساس چھا۔ اسے نہ صرف حویلی میں پرسکون رہنے کا موقع ملا، بلکہ اس نے ایک اذیت زدہ روح کو نجات دلانے میں بھی مدد کی تھی۔
لیکن عائشہ اس چڑیل یعنی شہر والوں کے ساتھ ہونے والے واقعے کو نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ کہانیاں فراموش کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ آج بھی رات کے وقت حویلی کی اونچی دیواریں عائشہ کو اس بے چین روح کی یاد دہانی کرواتی۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور کہانی کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ میں پھر آؤں گی کسی ڈراؤنی کہانی کے ساتھ۔